حالم از قلم نمرہ احمد، باب نمبر 22، وقت مہربان۔ اس کی بند آنکھوں کے پار صرف اندھیرا تھا، ذہن کا پردہ کسی بھی خواب سے خالی تھا۔ کھڑکی کے باہر کسی کار کا ہارن سنائی دیا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، پھر ارد گرد دیکھا۔ وہ قدیم ملاقہ میں نہیں تھی، وہ KL کے ایک موٹیل روم میں نیند سے جاگی تھی، اور نیند بھی ایسی جو خوابوں سے خالی تھی۔ وہ گزشتہ رات جونکر اسٹریٹ کے ایک مین ہال سے واپس اپنی دنیا میں آئی تھی، اور یہاں آ کر معلوم ہوا تھا کہ باقی ساری دنیا آگے بڑھ چکی تھی، وہ پیچھے رہ گئی تھی، ایسے جنگجو کی مانند جو میدان جنگ میں پیچھے دیکھنے کی غلطی کی پاداش میں نمک کا مجسمہ بنا دیا جاتا ہے۔ دوست اور دشمن ہارتے جیتتے جھنڈے گاڑتے آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور وہ نمک کا مجسمہ وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ زمان و مکان کی قید سے آزاد 6 سال، وقت نے میرے 6 سال چھین لیے۔ اس نے تنفر سے کھڑکی کے پار دیکھا جہاں نئے دن کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے وقت سب سے بڑا مسیحا ہوتا ہے، وقت زخم منجمد کر دیتا ہے، وقت یہ وقت وہ، لیکن کوئی تالیہ بنت مراد سے پوچھتا تو وہ کہتی کہ وقت قطعاً مہربان نہیں تھا، بلکہ وقت سے زیادہ ظالم کوئی نہیں تھا۔ وہ قدیم ملاقہ سے جدید دنیا میں صرف ایک پوٹلی کے ساتھ آئی تھی جس میں چند زیورات تھے یا سونے کے سکے۔ جدید زمانے کی کرنسی اس کے پاس نہیں تھی، لیکن اسے اپنے چند کریڈٹ کارڈز کے نمبر یاد تھے۔ رات جب اس نے انہیں استعمال کرنا چاہا تو وہ کام نہیں کر رہے تھے، شاید ایکسپائر ہو گئے تھے۔ پھر اس نے وہی کیا جو اسے کرنا تھا، بس اسٹیشن پر کسی کے پرس میں ہاتھ ڈالا تو کسی کا بٹوا دھیرے سے نکالا۔ آج کوئی اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا تھا، آج اسے کسی نہ کسی طرح سروائیو کرنا تھا۔ رات کے تیسرے پہر وہ KL پہنچی۔ شہر کی فصیل ہو یا بس اسٹاپ، کہیں کوئی تالیہ مراد کی طاق میں نہ بیٹھا تھا۔ 6 سال بعد اس کے پولیس کو مطلوب والے پوسٹرز وہاں نہیں تھے، نہ کسی کو وہ یاد تھی۔ پچھلی دفعہ فاتح اسے بھولا تھا، اس دفعہ ساری دنیا اسے بھول گئی تھی۔ KL پہنچ کر وہ اپنی اسٹریٹ میں پہنچی تو اسے دھکا لگا، حالم کا بنگلہ وہاں نہیں تھا۔ اس کی گرفتاری کے وقت حکومت نے اس کے اثاثے ضبط کر لیے تھے، بعد میں قانونی یا غیر قانونی طور پر اس کے گھر کو غالباً سرکاری املاک شمار کر کے اس کو منہدم کر دیا گیا تھا، کیونکہ اب وہاں ایک سرکاری دفتر بنا تھا۔ اس کا گھر اس کا نہیں رہا تھا۔ وقت نے اس کے ساتھ بہت ناانصافی کی تھی۔ پہلی رات ایک فرضی نام کے ساتھ ایک موٹیل میں گزار دی۔ صبح میں وہ نیچے ریسیپشن پر آئی تو ریسیپشنسٹ نے مسکرا کر اسے سلام کیا اور وہ بھی مسکرا دی۔ سیاہ بالوں کو پونی میں باندھے، آنکھوں پر چشمہ لگائے، وہ سفید ٹراؤزرز پر گھٹنوں تک آتا سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ وہ ریسیپشنسٹ سے آنکھ نہیں ملا رہی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے نہیں پہچانتا، کسی کو اس میں دلچسپی نہیں۔ تالیہ موٹیل سے باہر نکلی اور ٹیکسی میں بیٹھی۔ اسے آج شہر میں مختلف جگہوں پر چھپائے اپنے گو بیگز ڈھونڈنے تھے، کرنسی، پاسپورٹ، چند ضروری چیزیں جو برے وقت میں کام آنی تھیں، اور برا وقت آن پہنچا تھا۔ سڑک پر بھاگتی ٹریفک، گاڑیوں کا شور، بہت تیزی سے چلتی دنیا، ہر شے اس کے اندر عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کا لاکر خالی تھا، اتنے برس گزرنے کے بعد اس کا گو بیگ وہاں کیسے موجود ہو سکتا تھا؟ اوہ، دوسری منزل ایک بینک اکاؤنٹ کا سیف تھا۔ جس ID کارڈ پر اس نے یہ بینک میں سیف لیا تھا، وہ ID کارڈ ایک پوسٹ آفس کے لاکر میں چھپا کر رکھا تھا، مگر وہ وہاں گئی تو وہ کارڈ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ انسانوں نے چھپے خزینے کب چھوڑے ہیں، جس کو جہاں موقع ملا ہاتھ صاف کر ہی لیا۔ اور اب اسے اپنا آخری گو بیگ ڈھونڈنا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ وہیں ہوگا جہاں اس نے چھپایا تھا۔ جب رات گہری ہو گئی تو وہ اس قبرستان گئی جہاں اس نے اپنا سب سے قیمتی گو بیگ چھپایا تھا۔ وہ قبر اب بھی ویسی تھی، اس پر نصب صلیب اسی طرح کھڑا تھا۔ سیاہ ہڈی میں ملبوس تالیہ نے خدا سے قبر کھودنا شروع کی۔ اندر ایک لکڑی کا تابوت تھا جس کے اوپر ہر جگہ مٹی لگی تھی۔ تالیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈھکن ہٹایا۔ اس کا گو بیگ اندر موجود تھا۔ اس نے تیزی سے زپ کھولی۔ پاسپورٹ، ID، نوٹوں کے بنڈلز اور چند سفری دستاویزات، سب کچھ پلاسٹک کے تہے میں محفوظ تھا۔ تالیہ نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی، اندھیرے آسمان کو دیکھا۔ اس رات اپنے موٹیل روم میں بیٹھے اس نے سوچا اسے فاتح سے بات کرنی تھی۔
ایڈم سے بات کرنی تھی، داتن سے بات کرنی تھی۔ انسان بغیر بات کیے 24 گھنٹے نہیں گزار سکتا۔ اس کو کسی سے ڈھنگ سے بات کیے بنا 30 گھنٹے ہونے والے تھے۔ ایڈم، داتن اور فاتح، کسی کا پرانا نمبر اب استعمال میں نہیں تھا۔ فاتح کے ای میل ایڈریس پر ای میل جا کر پلٹ آئی کیونکہ وہ ایڈریس اب بلاک ہو چکا تھا۔ سیکیورٹی پروٹوکول شاید۔ ایڈم کا ای میل اسے یاد نہیں تھا۔ داتن کو اس نے ایک میسج بورڈ پر پیغام چھوڑا اور پھر پوری رات بار بار اس میسج بورڈ کو چیک کرتی رہی۔ کوئی رد عمل، کوئی جواب، کچھ بھی اس کی طرف سے نہیں آیا۔ رات کے تیسرے پہر تالیہ نے ایک دفعہ پھر وان فاتح کو گوگل کرنا شروع کیا۔ وہ اس کی ہر ویڈیو، ہر تصویر میں اس کے چہرے پر بے قراری سے کوئی تاثر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہیں اس نے تالیہ کا نام لیا ہو، کہیں اس نے کہا ہو کہ وہ اس کو یاد کرتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ پرائم منسٹر بننے کے بعد اس نے انٹرویوز دینا چھوڑ دیے تھے۔ 6 سالوں میں درجن بھر سے زائد انٹرویو اسے نہیں ملے، البتہ تقاریر بہت تھیں۔ ان کا وہ کیا کرتی؟ وہ وزیر اعظم تھا، ملک کا سب سے طاقتور آدمی، اس تک رسائی ناممکن تھی۔ ایک عام لڑکی بھلا کیسے اس تک کوئی پیغام پہنچا سکتی تھی؟ اس نے ایڈم بن محمد کو سرچ کیا۔ وہ سیلیبریٹی والی زندگی گزار رہا تھا، ایوارڈ شوز، انٹرویوز، بک سائننگز، تقاریب۔ وہ اپنی دنیا میں گم تھا۔ البتہ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ ایک انٹرویو میں اینکر نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ اس بات پر اداسی سے مسکرا دیا۔ بیڈ پر بیٹھی موبائل پر انٹرویو دیکھتی تالیہ دم سادھے اس کا جواب سننے لگی۔ اسکرین پر ایڈم ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے نیلی جینس پر سفید ہائی نیک پہن رکھی تھی اور ٹانگ پر ٹانگ جمائے بازو صوفے کی پشت پر پھیلا رکھا تھا۔ ایڈم کی پشت پہ دیوار میں کتابوں سے سجے شیلف بنے تھے۔ یہ اس کی اسٹڈی تھی جس کے وسط میں رکھے صوفوں پر ایڈم اور خاتون اینکر آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ جب کیمرہ خاتون اینکر کو دکھاتا جو ایڈم سے شادی کے متعلق سوال پوچھ رہی تھی تو اس کے پیچھے اسٹڈی کا وہ حصہ نظر آتا جہاں اسٹڈی ٹیبل اور اونچی کرسی رکھی تھی۔ میز پر لیپ ٹاپ رکھا تھا، پین ہولڈر، چند ترتیب سے رکھی کتابیں اور لیپ ٹاپ۔ یہاں بیٹھ کر وہ کتابیں لکھتا ہوگا، کتابیں پڑھتا ہوگا۔ ساری دنیا سے ہٹ کر وہ اس میز پر بیٹھا کتابوں میں پناہ ڈھونڈتا ہوگا۔ اوہ پیارا ایڈم بن محمد، وہ اس سے کیسے رابطہ کرے؟ اینکر کی آواز پر اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ آپ نے شادی کیوں نہیں کی یا پھر کب کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ مسکرایا اور ہلکے سے شانے اچکائے۔ کوئی ملا ہی نہیں جس کے بارے میں سوچتا۔ شاید مجھے ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم کہ میں لائف پارٹنر میں کیا تلاش کر رہا ہوں۔ گفتگو کا رخ وان فاتح اور موجودہ حکومت کی طرف مڑ گیا تو ایڈم نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ پردھان منتری اس سے اچھا پرفارم کر سکتے تھے، اس سے بہتر پالیسیز بنا سکتے تھے، لیکن 5 سالوں میں انہوں نے ڈھنگ سے ایک بل پاس نہیں کرایا۔ کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس پچھلی حکومت میں واضح اکثریت نہیں تھی؟ چلیں اس دفعہ تو ہے۔ میرے جیسے لوگ اب دیکھنا چاہیں گے کہ اس دفعہ وان فاتح کیا کرتے ہیں۔ ان کے انداز میں اجنبیت اور بیگانگی تھی۔ تالیہ کو عجیب سا احساس ہوا کہ وہ دونوں اب دوست نہیں رہے۔ کیا ایڈم نے فاتح کی مخالفت شروع کر دی تھی؟ ظالم وقت نے ان دونوں کی دوستی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ الجھ کر رہ گئی۔ اس نے ایڈم اور فاتح کا نام لکھ کر گوگل کیا تو سامنے ایڈم کے کئی آرٹیکلز کھل گئے جن کی شہ سرخیاں وان فاتح پر کھلم کھلا تنقید کرتی نظر آتی۔ اس نے موبائل بے دلی سے سائڈ ٹیبل پر ڈال دیا۔ وہ کس سے بات کرے؟ داتن، فاتح اور ایڈم کے علاوہ صرف ذوالکفلی تھا لیکن جس طرح تالیہ نے اسے دھوکہ دیا تھا وہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ اس سارے شہر میں اور کون تھا جس سے وہ بات کر سکتی تھی؟ صرف ایک نام تھا جو ذہن میں آتا۔ اسے اس ایک شخص کا پتہ تلاش کرنا تھا۔ کم از کم یہ کام تھا جو وہ 6 سال بعد بھی کر سکتی تھی۔ KL کے ایک پوش علاقے میں بنے اس گھر کی چھت مخروطی تھی۔ آج صبح کاذب کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی تیز بارش شروع ہوئی، اسی لیے مخروطی چھت کے کناروں سے پانی کے قطرے ہنوز ٹپک رہے تھے۔ سامنے پھیلا چھوٹا سا لان بھی ابھی تک گیلا تھا۔ تالیہ نے دروازے پر لگی بیل بجائی اور پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی انتظار کرنے لگی۔ اس نے لمبے رین کوٹ کے ہڈ سر پر ڈال رکھی تھی، احتیاط سے ادھر ادھر بھی دیکھتی تھی۔ دفعتاً دروازہ کھلا اور گھر کا مالک باہر نکلا۔ یس، انہوں نے رسمی انداز میں سامنے کھڑی لڑکی سے پوچھا، پھر ٹھٹک کر رکے، آنکھوں کی پتلیاں سکیڑی۔
बमुश्किल 2 सेकंड लगे थे उन्हें तालिया मुराद को पहचानने में। वो चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सके। तालिया मुराद? जी प्रोसिक्यूटर अहमद निज़ाम, मैं तालिया हूँ, लॉन्ग टाइम। हाँ, वो आज़ुर्दगी से मुस्कुराई। अहमद निज़ाम पहले से ज़्यादा बूढ़े और दुबले हो गए थे। कितनी ही देर तहय्युर से उसे देखते रहे, फिर सर झटका। मैं अब प्रोसिक्यूटर नहीं हूँ, जानती हूँ। आप रिटायर्ड हो चुके हैं, एक प्राइवेट वकील की हैसियत से काम करते हैं और इन 6 सालों में आपने 3 घर बदले हैं। इसीलिए पता मालूम करने में मुझे पूरा दिन लगा। अंदर आ सकती हूँ? उसने बिना पलके झपके उसे देखते हुए रास्ता छोड़ दिया। क्या ये लड़की वाकई वही तालिया थी? आज भी वैसे ही, ना इसकी सूरत बदली थी ना अंदाज। मगर नहीं, वो खौफजदा थी। इसको अपने सिटिंग रूम में बिठाकर उसके सामने बैठते हुए अहमद निज़ाम ने सोचा, वो चौकन्ना सी बार बार एतराफ में देखती थी। कमरे में नीम अंधेरा था। अहमद निज़ाम ने जालीदार पर्दे हटा दिए तो सब्ज लॉन दिखाई देने लगा। वो खिड़की के मुकाबिल सोफे पर बैठी थी। उसकी नज़रें बैक वक्त खिड़की और दाखिली दरवाज़ा दोनों पर थीं। इतने साल बाद कैसे आई आप तालिया? बस यूँ समझें कि वक्त मेरे लिए बहुत सफाक साबित हुआ है। तालिया ने भीगी हुई हुड पीछे डाली और चेहरे पर आती लटें कान के पीछे उड़सीं। वो उदास और मुस्तरिब लगती थी। इतने साल कहाँ रहीं आप? जानती थी आपका पहला सवाल यही होगा। हर उस शख्स का पहला सवाल यही होगा जिससे मैं आज के बाद मिलूंगी। इसीलिए इसका जवाब घड़ लिया है मैंने। यूँ समझे कि एक दूसरे मुल्क में फंस गई थी, जहाँ से इतने बरस तक मैं निकल ही नहीं पाई। अब बिला आखिर निकली हूँ तो फ़ौरन KL का रुख किया। और क्या ये सच है? अपनी इब्तदाई हैरत पर काबू पाकर अब वो उसकी आंखों में झांकते हुए पूछ रहे थे। ये सच के करीब तरीन है। सच पर आप यकीन नहीं करेंगे। तालिया ने इन्हें गौर से देखते हुए जवाब दिया। सादा शर्ट और पैंट में मलबूस वो इसे बहुत मुख्तलिफ लगे थे। बालों की सफ़ेदी बढ़ गई थी और चेहरे की झुर्रियाँ भी। यानी ये तय था कि हर शख्स इसे मुख्तलिफ लगेगा, लेकिन वो सबको पहले जैसी ही लगेगी। इतने बरस बाद आप मेरे पास क्यों आई हैं? कोई और था ही नहीं जो मेरी बात सुनता। मैं अपने ऊपर बने केस के बारे में जानना चाहती थी और मैं इसका गला रुंधा। मैं खुद को उस इल्ज़ाम से पाक करना चाहती हूँ। मैंने असरा महमूद का कत्ल नहीं किया था। अगर आप उस वक्त फरार ना होती तो ये साबित करना आसान था। आपके फरार ने आपको मुजरिम बना दिया है तालिया। वो अफसोस से इसे देख रही थी। मगर कोई तो रास्ता होगा ना? वो बेचैन हुई। यूँ लगता था वो बगैर प्लान के यहाँ आ गई थी। आप इतने साल तक छुपी क्यों रहीं? पहले क्यों नहीं आई? वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया निज़ाम साहब। मगर आप बताइए, क्या आपको लगता है कि मैं असरा की कातिल हूँ? तालिया, उन्होंने एक गहरी सांस अंदर खींची। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपके खिलाफ बहुत से शवाहिद मौजूद थे। मेरे पास इस केस की फाइल अब तक पड़ी है, मैं लाता हूँ। वो उठे तो वो इनके साथ खड़ी हुई। क्या आप अंदर जाकर पुलिस को कॉल करेंगे? आप जानते हैं मैं पुलिस के आने से पहले ही गायब हो चुकी होंगी। अगर आप इतने अरसे बाद आ गई हैं तो इसका मतलब है आप खुद को कानून के हवाले करने के लिए तैयार हैं। मैं फ़ाइल लेकर आता हूँ। मैं चाहती हूँ पुलिस के पास जाने से पहले आप मेरी बात सुनें। अगर मैं आपको अपनी बेगुनाही का यकीन ना दिला सकी तो किसी को नहीं दिला सकूँगी। इसके लिए हमें आप पर लगे इल्ज़ामात और मौजूद शवाहिद का जायज़ा लेना होगा। मुझे फ़ाइल तलाश करने में देर लगेगी क्योंकि सैकड़ों की तादाद में केस फाइल्स मेरे स्टोर में रखी हैं। आप खुद मेरे साथ आ सकती हैं। उनके अंदाज से लगता था कि वो सच कह रहे हैं, मगर वो मुतमईन नहीं थी। वो इनके पीछे चली आई। अहमद निज़ाम का स्टोर रूम काफ़ी कुशादा था। वहाँ शेल्फ दर शेल्फ बने थे और उनमें रखे बॉक्सेस में फ़ाइल पड़ी थी। हर बॉक्स को हरूफ तहजी और सन के एतबार से लेबल किया गया था। हमने शिफ्टिंग के बाद से इनको नहीं खोला, मगर इन्हीं में होगी फ़ाइल। मैंने एक ज़माने में आपके केस पे अपने तय लंबी तहकीक की थी। फिर आप मंदिर आम से गायब हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तफ्तीश ठंडी पड़ गई और तालिया मुराद सिर्फ एक फ़ाइल बनकर रह गई। उसने एक शेल्फ के ऊपर से एक बॉक्स उठाया और फूंक मार कर गिर्द उड़ाई। इस बॉक्स पे सिर्फ एक नाम लिखा था, तालिया मुराद, 2016 था 2017। तालिया बॉक्स उठाए सिटिंग रूम में वापस आई। खुली खिड़की से नज़र आते लॉन की घास पर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। तालिया ने बॉक्स मेज़ पर रखा और ढक्कन खोला।
اندر کاغذات ہی کاغذات تھے۔ احمد نظام اس کے سامنے بیٹھے اور ایک ایک تراشے کو نکالنے لگے۔ وہ یاست سے اپنا عمال نامہ دیکھتے ہوئے کھولتے ہوئے دیکھنے لگی۔ قتل کے کیس میں 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں چیتالیہ، وہ اینک لگائے کاغذات الٹ پلٹ کرتے ہوئے بتانے لگے۔ ثبوت، آلۂ قتل اور وجوہ قتل۔ آپ کے کیس میں تینوں آپ کے خلاف جاتے ہیں۔ اوکے، ثبوت کیا تھے؟ آپ فاتح صاحب کے گھر چاکلیٹ کیک بھیجتی تھی۔ ان کیکس کا آرڈر آپ کے کریڈٹ کارڈ سے کیا گیا تھا۔ بہت سے گواہوں کے مطابق اسرا محمود نے انہیں خود کہا تھا کہ وہ کیک آپ کی طرف سے آتے تھے اور اسرا ان کو کھا لیتی تھی۔ اسرا کی شہادت بھی اہم ہے۔ انہوں نے احمد نظام اینک لگائے ایک ایک نام پڑھ کر بتانے لگے۔ انہوں نے دولت امان نامی آفیسر سے اپنی موت والے دن کہا تھا کہ انہیں شک ہے تالیہ مراد انہیں مروانا چاہتی ہے۔ یہ گواہی بہت اہم ہے۔ اسی دن آپ کا اور اسرا کا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ ملازم اس کے گواہ تھے۔ انہوں نے اینک اتاری، تالیہ کو دیکھا تو وہ تیزی سے بولی، میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تب بھی معلوم تھا، اب بھی معلوم ہے، آپ نے اسرا کا قتل نہیں کیا۔ وہ اس جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی، چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکی۔ کیوں؟ کیا یہ ثبوت کمزور ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ ثبوت پرفیکٹ ہیں۔ یہ آپ کو مجھے ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، جبکہ جتنی ذہین آپ ہیں، آپ اتنے بڑے بڑے ثبوت نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ کے پاس تو درجنوں شناختیں تھیں، پھر آپ نے اپنے ہی کریڈٹ کارڈ سے کیک کیوں آرڈر کیے؟ آپ کو اسرا کو مارنا تھا تو کسی اور طریقے سے مار سکتی تھی، ساری دنیا کے سامنے ان سے جھگڑا نہ کرتی۔ آپ اسرا کے قاتل نہیں ہو سکتی، اور میں جانتا ہوں ان دنوں آپ مصر میں تھیں۔ آپ کو صوفیہ رحمان سے معافی نامہ چاہیے تھا، ایسے میں آپ ایک قتل کیسے پلاٹ کر سکتی ہیں؟ بارش کی بوندیں اب کھڑکی کے شیشے پر ٹپکتی نیچے کو لڑک رہی تھیں۔ سبز لان دھندلا گیا تھا۔ دوسری چیز آلۂ قتل، اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیک کا آخری ٹکڑا جو پولیس کو ملا تھا اس پر آرسینک چھڑکی ہوئی تھی۔ آلۂ قتل آپ کے کارڈ سے آرڈر ہوا تھا تو اس کا کھرا بھی آپ تک جاتا ہے، یعنی ہر چیز میرے خلاف جاتی ہے، لیکن میرے پاس ایلیبائی تھی۔ جس وقت کیک آنے شروع ہوئے میں مصر میں تھی۔ جس دن اسرا کی ڈیتھ ہوئی اس دن آپ کے علم میں تھی، اس دن آپ کا ان سے جھگڑا بھی ہوا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ چیتالیہ کو عام دنیا کی پولیس فلموں والی پولیس سے مختلف ہوتی ہے۔ عام دنیا میں جس کے کارڈ سے آلۂ قتل آرڈر کیا جاتا ہے وہی قاتل نکلتا ہے۔ 99% کیسز میں ظاہری شواہد جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہی قاتل ہوتا ہے۔ پولیس ہمیشہ ظاہری شواہد کا پیچھا کرتی ہے۔ اور مرڈر مسٹریز کا کیا؟ مرڈر مسٹریز اور فلمیں صرف اس 1% کے لیے لکھی جاتی ہیں جہاں قاتل ہوشیار ہوتا ہے اور اپنا سراغ مٹا لیتا ہے، ورنہ 99 قاتل اتنے ہوشیار نہیں ہوتے۔ یہاں کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ تالیہ اتنی ذہین تھی تو ثبوت کیوں چھوڑا۔ پولیس یہ سوچے گی کہ چونکہ ہم بہت ذہین ہیں اسی لیے ہم نے کیک آرڈر کرنے والے کا کارڈ نمبر حاصل کیا، بینک سے اس کا نام معلوم کیا تو وہ تالیہ مراد نکلی۔ وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، یعنی مجھے اپنا نام کلیئر کرانے کے بجائے ملک سے فرار ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہاں کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ وہ تلخی سے بولی، اس کے انداز میں واضح بے بسی تھی۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میں آپ کی رپورٹ نہیں کروں گا کیونکہ آپ اس کیس میں بے قصور ہیں۔ انہوں نے فائل بند کی اور اینک اتار کر رکھی۔ چند لمحے کے لیے اس روشن سٹنگ روم میں خاموشی چھائی رہی۔ وان فاتح کی یہ 6 سال کیسے گزرے؟ اس نے کھڑکی سے باہر دھندلے لان کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھا تو احمد نظام چونکے۔ کیا آپ ان سے رابطے میں نہیں ہیں؟ تالیہ نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ میں نے کہا نا، وقت نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ وہ 2 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، اور کچھ نہیں۔ تو کیا اتنے برس آپ نے نیوز یا ان کا سوشل میڈیا کچھ نہیں دیکھا؟ آپ تو دیکھتے رہے ہوں گے۔ آپ بتا دیجئے، جب وہ جونکا اسٹریٹ پر زخمی حالت میں ملے تھے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ وہ اب احمد نظام کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، غالباً اسرا بیگم کے انتقال کے باعث۔ وہ یاد کر کے بتانے لگے۔ پھر سننے میں آیا وہ دوستوں رشتہ داروں سب سے قطع تعلق کر چکے ہیں۔ وہ زیادہ وقت اپنے ملاقہ والے گھر میں گزارنے لگے تھے۔
میڈیا پر آنا چھوڑ دیا۔ کوئی پاپارازی ان تک پہنچ کر تصویر اتار لاتا تو لوگوں کو معلوم ہوتا کہ وان فاتح بھی وجود رکھتے ہیں، ورنہ نہیں۔ مجھے یاد ہے وہ کثرت سے سگریٹ نوشی کرنے لگے تھے۔ ان کی سمندر کنارے تصاویر منظر عام پر آئی تھی جن میں وہ بیمار چہرے کے ساتھ سگریٹ پیتے دکھائی دے رہے تھے۔ لوگ کہتے تھے وہ ڈرگس کا استعمال بھی کرنے لگے ہیں، دوائیوں کا بھی شاید، لیکن کچھ عرصے بعد وہ بالکل دنیا سے کنارہ کش ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کی نمی آنسو بن کر بہنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، پھر وہ سنبھل گئے، دوبارہ سے خبروں میں آنے لگے، صحت بھی بحال ہو گئی۔ الیکشن قریب آئے تو وہ واپس اپنی پارٹی کو سنبھالنے لگے۔ اسرا کی موت اور وان فاتح کے اس غمگین فیض نے ان کو بہت کثیر تعداد میں ہمدردی کے ووٹ سے نوازا۔ لوگوں کو ان کی آف شورز کمپنی بھول گئیں، یاد رہیں تو وہ سمندر کنارے کھینچی گئی اداس آنکھوں اور لبوں میں دبے سگریٹوں والی تصاویر۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ آدمی ایک بہت بڑے غم سے نکلا ہے۔ لوگوں نے اس آدمی کو اپنا غم گسار سمجھا اور اسے ووٹ دیا۔ تو کیا انہوں نے لوگوں کے لیے کام کیا؟ انہوں نے اچھے کام کیے، بہت سے اچھے کام نہیں بھی کیے۔ میں ذاتی طور پر کبھی بھی وان فاتح کا فین نہیں رہا۔ اپوزیشن ان سے ناخوش ہے اور ان کے ووٹرز خوش، لیکن یہ تو ہر وزیر اعظم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے سب خوش کبھی نہیں ہوتے، مگر ان کی تعلیمی پالیسیاں جو اس وقت تنقید کا نشانہ بنتی تھیں، 5 سال بعد ان کا پھل لوگوں کو نظر آنے لگا، تبھی وہ دوبارہ اقتدار میں ہیں۔ اور ان کے بچے، وہ ماں کے انتقال کے بعد امریکہ میں کچھ عرصہ رہے، لیکن جب وان فاتح زندگی کی طرف لوٹ آئے تو انہوں نے بچوں کو واپس بلا لیا۔ ان کے بچے اب ان کے ساتھ قیام پذیر ہیں۔ تالیہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ فاتح اب بھی ویسے ہوں گے، اپنے کام سے کام رکھنے والے، ضرورت کے تحت چند فقرے بولنے والے، ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی سے ناشتہ کر کے بے نیازی سے اٹھ جانے والے، اپنے ہر عمل سے اپنے ووٹرز اور فینس کی خوشی چاہنے والے۔ اور اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، خوبصورت سوشلائسٹ کو ناپسند کرنے والے اور بورنگ پریٹی وومین کی باتوں کو نظر انداز کرنے والے۔ پترا جایا ملائیشیا کا دارالحکومت ہے، یہ کہ ایل کے پڑوس میں واقع ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس اسی شہر میں تھا اور اسے سری پردھانا کہتے تھے۔ سری پردھانا کسی محل سے کم نہیں تھا، عالیشان، اونچا، خوبصورت، لیکن گزشتہ کافی عرصے سے وزرائے اعظم نے سری پردھانا میں رہائش ترک کر رکھی تھی۔ اس میں غیر ملکی حکمرانوں کی مہمان نوازی ضرور کی جاتی تھی اور وزیر اعظم اور کابینہ ممبران کے دفاتر بھی یہی تھے، لیکن اب وزرائے اعظم یہاں نہیں رہتے تھے۔ وان فاتح اور اس سے پہلے صوفیہ رحمان سب نے اپنی رہائش کا الگ رکھی تھی کہ اب اپنے حقوق سے آگاہ ہونے اور جنریشن زی کا دور آ چکا تھا، جس کے لیے دکھاوے کی چیزیں بہت اہمیت رکھتی تھیں۔ سری پردھانا کو عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ عید اور دوسری سرکاری چھٹیوں میں لوگ تفریح کے لیے اس محل کے ایک حصے کا دورہ کر سکتے تھے۔ وان فاتح کی اپنی رہائش گاہ پترا جایا میں واقع تھی۔ وہ 2 منزلہ بنگلہ تھا جس کے چاروں طرف سبزہ زار تھا۔ اس کی فصیل اونچی 4 دیواری کی شکل بنائی گئی تھی جہاں سیکیورٹی سخت نظر آتی تھی۔ اس صبح گیٹ سے ایک کار داخل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ سفید کار کی کھڑکی سے ایک نسوانی ہاتھ ID کارڈ سیکیورٹی آفیسر کو دکھا رہا تھا۔ آفیسر نے رسماً ID دیکھی اور مسکرا کر سر کو خم دیا، پھر ایک ڈیوائس سامنے کی تو نسوانی ہاتھ نے ایک انگلی اس پر رکھ دی۔ ہرا سگنل بجا تو آفیسر نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اس مہمان سے واقف تھا۔ کار آگے بڑھ گئی تو افسر ہاتھ میں پکڑے آلے میں بولا، مسز میشا تاج آ چکی ہیں۔ کار بنگلے کے داخلی حصے کے عین سامنے آ رکی، پھر دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر نکلی۔ اس نے لمبی اسکرٹ پر سفید کوٹ پہن رکھا تھا، گردن میں پھولدار رومال لپٹا تھا، شہد رنگ بال کاندھوں تک آتے تھے۔ وہ صاف رنگت کی دراز قد اور خوبصورت عورت تھی، کوہنی پر بیگ اور ہاتھوں میں 2 کتابیں۔ وہ کار سے نکلتے ہوئے اس نے سن گلاسز اوپر ماتھے پر ٹکائے اور دروازے پہ کھڑے گارڈ کو سلام کر کے مسکرا کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بنگلے کے اندر ایک خوبصورتی سے آراستہ ڈائننگ ہال تھا۔ طویل میز کی سربراہی کرسی پر فاتح بیٹھا چائے پی رہا تھا، ساتھ ہی موبائل دیکھ رہا تھا۔ وہ سیاہ سوٹ اور ٹائی کے ساتھ سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا، چہرہ ہمیشہ ہی کی طرح
تر و تازہ تھا اور گیلے بال دائیں جانب موڑ رکھے تھے۔ فاتح کے دائیں ہاتھ اشر کرسی کھینچ رہا تھا، باقی تمام کرسیاں خالی تھیں۔ بچے کہاں ہیں؟ اس نے خالی کرسیوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سکندر صبح جلدی چلا گیا، جولیانا کا اسکول ٹرپ تھا، وہ شام کو واپس آئے گی، فاتح موبائل دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اشر نے جھرجھری سی لیتے ہوئے پلیٹ اپنی طرف کی۔ آپ نے کل انٹرویو میں بڑی سخت باتیں کہہ دی ہیں، مجھے رات سے ناراض اراکین کے فون آ رہے ہیں۔ میں نے عرصہ ہوا لوگوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دی ہے، نہ ووٹرز کی نہ اپنے اراکین کی۔ میں پردھان منتری ہوں اور وہ نہیں ہیں، ملک مجھے چلانا ہے، انہیں نہیں۔ وہ بے نیازی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اشر نے شانے اچکا دیے۔ خیر، میں نے فون آف کر دیا ہے، شاید چند سال بعد لوگ احساس کر لیں کہ ہم ان کے لیے کتنی جان مارتے ہیں۔ وان فاتح نے صرف شانے اچکا دیے، نہ بھی کریں تو کیا؟ ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی تو فاتح نے چہرہ اٹھایا۔ دربان نے دروازہ کھول دیا اور باہر سے کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے چہرہ واپس نہیں جھکایا، وہ راہداری کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ آواز قریب آئی اور بالآخر وہ نظر آ گئی۔ السلام علیکم داتو سری۔ سلام اشر صاحب۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے سامنے آ رکی۔ اس کے سیاہ جوتے اتنے چمکدار تھے کہ چھت کا عکس نظر آتا تھا۔ وہ یوں رکے تھے جیسے دوبارہ چلنے کو بےتاب ہوں۔ وعلیکم السلام میشا، کیسی ہیں آپ؟ فاتح نے مسکرا کر جواب دیا۔ اشر نے بھی اسی کے انداز میں مسکرا کر جواب دیا، میں ٹھیک ہوں داتو سری۔ سر کو تعظیماً جھکا کر وہ بولی اور پھر مسکرا کر مڑی۔ ایکسکیوز می، جولیانا گھر پر نہیں ہے میشا۔ سیاہ جوتے واپس گھومے۔ میشا کے چہرے پر الجھن در آئی۔ جولیانا نہیں ہے؟ نہیں، آج اس کا اسکول ٹرپ تھا۔ اس نے آپ کو انفارم نہیں کیا؟ اس نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے نرمی سے دریافت کیا۔ نہیں، حیرت ہے۔ میشا نے فون نکالا، اسکرین پر انگلی پھیری، پھر چونک کر سر اٹھا کر دیکھا۔ میز پر دونوں افراد اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ جھینپ گئی۔ سوری، میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا۔ لب دانتوں سے کاٹتے ہوئے اس نے اسکرین دیکھی، پھر اس کے گال سرخ ہوئے۔ جولیانا نے لیٹ نائٹ میسج کیا تھا، میں نے نہیں دیکھا، مائی فالٹ۔ جولیانا کو کال کر کے بتانا چاہیے تھا، غلطی اس کی ہے۔ فاتح نے نیپکن سے ہاتھ پوچھتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے معذرت کر کے ایڑیوں پر الٹی گھومی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ راہداری عبور کی، مرکزی دروازے تک آئی اور دربان کے پاس رکی۔ اف دانش، آپ نے مجھے دروازے پر ہی کیوں نہیں بتا دیا کہ جولیانا کو آج نہیں پڑھانا؟ وہ ماتھے کو چھوتی ہوئی خفت سے کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا لیکن دخل دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ سادگی سے مسکرایا۔ یا اللہ، مجھے داتو سری کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا، حد ہے میشا۔ ماتھے کو پھر سے چھوا اور اسے خدا حافظ کہتی باہر نکل گئی۔ باہر کھڑے دوسرے دربان کو بھی اسی پریشان چہرے کے ساتھ ہاتھ ہلایا۔ اس نے بھی مسکرا کر سر کو خم دیا۔ وہ سب میشا کے عادی تھے، میشا کی باتوں، میشا کی عادتوں سے واقف تھے۔ یہ جولیانا کی ہوم ٹیوٹر میشا ہے، یہ اچھی عورت ہے نا؟ اشر نے پھل کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے بظاہر سرسری سا کہا اور غور سے فاتح کو دیکھا۔ وہ اب چائے کے آخری گھونٹ بھر رہا تھا۔ ہاں، بہت قابل ہے، 2 سال سے جولیانا کو پڑھا رہی ہے، اس کی وجہ سے جولیانا کا اعتماد بحال ہوا ہے، ورنہ تم تو جانتے ہو اس نے چھوٹی عمر سے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ ہوم اسکولنگ راس آ گئی ہماری جولیانا کو، شکر ہے۔ اشر نے گہری سانس لی۔ وہ اسکندر جیسی نہیں تھی، ہر طرح کے بچوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں پڑھ سکتی تھی۔ پھر کاکا کی موت نے بھی شاید اسے ایسا کر دیا تھا، مگر یہ ٹیوٹر، یہ مجھے بہت پسند ہے، اس کی وجہ سے گھر میں رونق لگ جاتی ہے۔ ہاں، یہ اچھی لڑکی ہے، سادہ اور خوش اخلاق۔ اس کی بیٹی جولیانا کی کلاس فیلو ہے، سب اس کو مسز کہتے ہیں، میں نے مگر کبھی اس کا شوہر نہیں دیکھا۔ غالباً اس کی شادی ختم ہو گئی تھی، جولیانا نے بتایا تھا۔ تم اتنے متجسس کیوں ہو؟ فاتح نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیا دوسری شادی کا ارادہ ہے؟ اشر نے ابرو اکٹھے کر لیے۔ کیا میں ایک تجربہ کر کے بھگت نہیں رہا؟ میری ایکس وائف میرے بیٹے سے مجھے ملنے نہیں دیتی۔ وزٹنگ آرز مائی فٹ۔ اس نے نیپکن گول مول کر کے پرے پھینکا۔ کل اس کی سالگرہ ہے، جانتے ہیں کتنی مشکل سے ہم دونوں نے ایک میز پر اکٹھے بیٹھ کر پارٹی پلانس کے ساتھ کام کیا ہے۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
تمہارا بیٹا بڑا ہوگا تو اس سے ملنا آسان ہو جائے گا۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہوا اور کوٹ کا بٹن بند کیا تو اشر بھی ساتھ ہی اٹھا۔ گہری سانس لے کر سنجیدگی سے فاتح کو دیکھا۔ میں آپ کے لیے کہہ رہا تھا آبنگ، اب تو آپ کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، آپ کو کسی نہ کسی عورت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ طے ہے کہ ہر دوسرے تیسرے ماہ بعد تم اس ٹاپک کو ضرور چھیڑو گے۔ وہ مسکرا کر بولا تو اشر بھی مسکرا دیا۔ آبنگ، ہم نے اتنے برسوں سے ایک ساتھ کتنے کٹھن دریا عبور کیے ہیں، اب ہم ہموار زمین پر آ چکے ہیں۔ آپ کو اب ایک بیوی کی ضرورت ہے، کب تک کام میں خود کو مصروف رکھیں گے؟ پھر اشر نے راہداری کی طرف دیکھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ اگر کوئی سادہ، نیچرل اور اچھی سی عورت ملے تو اس کے بارے میں سوچیے گا ضرور، اس نے خلوص سے کہا۔ فاتح نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ میں سوچوں گا۔ اس کے چہرے پہ کوئی سایہ، کوئی یاد، کچھ نہیں تھا۔ وہ بالکل مطمئن اور اپنی زندگی سے قانے لگتا تھا۔ اشر کے لیے اس کی یقین دہانی نہیں تھی۔ وہ مسکرا دیا اور پھر دونوں ایک ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ لاؤنج عبور کرتے ہوئے فاتح نے کھڑکی کے باہر بھیگتے منظرنامے کو دیکھا اور سوچا، آج پترا جایا میں ہر دوسرے روز کی طرح بارش شروع ہو چکی تھی اور یقیناً کے ایل میں بھی۔ احمد نظام کے مہمان خانے کی کھڑکی سے نظر آتا سبزہ زار ہنوز بارش میں بھیگ رہا تھا۔ پانی نے کھڑکی کے شیشے کو دھندلا دیا تھا۔ وہ ابھی تک باہر دیکھ رہی تھی اور وہ اسے، کیا انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی یا ان کی زندگی میں کوئی اور عورت نہیں آئی؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، نہیں، اشر کی بیوی واحد عورت تھی جو فیملی فوٹوز میں نظر آنے لگی تھی، لیکن اشر اور اس کی علیحدگی کے بعد وہ بھی منظر سے ہٹ گئی۔ وان فاتح اپنے بچوں اور اشر کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ انہوں نے موبائل نکال کر چند بٹن دبائے، پھر اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ وہ جھک کر دیکھنے لگی۔ فاتح کے کسی فین پیج کی تصاویر سامنے کھلی تھی۔ یہ پچھلے برس کی تھی۔ جولیانا کی سالگرہ کا کیک کاٹا جا رہا تھا۔ فاتح، اسکندر اور اشر کے علاوہ وہاں صرف کم عمر لڑکیاں تھیں جو یقیناً جولیانا کی سہیلیاں تھیں۔ البتہ ایک عورت ان سب میں نمایاں تھی۔ اس نے سر پر ترچھا ہیٹ پہن رکھا تھا اور مسکرا کر تالی بجا رہی تھی۔ یہ عورت کون ہے؟ اس نے انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کیا تو احمد نظام نے موبائل اپنی طرف موڑا۔ میشا تاج، یہ جولیانا فاتح کی ہوم ٹیوٹر ہے، چند سال سے ان کی فیملی کا حصہ ہے۔ اس کو 2-4 دفعہ میں نے ان کی فیملی فوٹوز میں دیکھا ہے۔ تالیاں پتلیاں سکیڑے غور سے اس عورت کا خوبصورت چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال بہت خوبصورتی سے اسٹائل کیے گئے تھے، کاندھوں تک آتے شہد رنگ کے بال، کانوں میں ننھے ہیرے، سفید اسکرٹ کے اوپر نیلا منی کوٹ اور مسکراتے ہوئے گال میں پڑنے والا معصوم سا ڈمپل۔ یہ کیا کرتی ہے ٹیوٹر ہونے کے علاوہ؟ پھر نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ایک منٹ، یہ آرٹسٹ ہے نا؟ اس کی لنکڈ آن پروفائل چیک کر لے، کہنے کے ساتھ انہوں نے موبائل پر چند بٹن دبائے، پھر پڑھ کر بتانے لگے، جی یہ ایک آرٹسٹ ہے، پینٹ بھی کرتی ہے اور فوٹوگرافی بھی۔ اس کی 1-2 نمائشیں بھی ہو چکی ہیں۔ کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ ہاں، میں اسے پہچانتی ہوں۔ معروف سوشلائزڈ آرٹسٹ، خوش اخلاق، ذہین، غیر شادی شدہ۔ پھر رکی اور جیسے تصحیح کی، نہیں، اس کی شادی ہو چکی ہے بلکہ علیحدگی بھی ہو چکی ہے۔ اگر آپ اس کو جانتی ہیں تو اس کے توسط سے وان فاتح سے ملاقات کر سکتی ہیں۔ میرا خیال تھا آپ بھی اس کو جانتے ہوں گے۔ وہ جیسے حیران ہوئی، نہیں، میں نے اس کو سوشل میڈیا پر ہی تھوڑا بہت دیکھا ہے، میں اسے کیسے جانوں گا؟ میں ٹھہرا مڈل کلاس آدمی اور یہ خاتون ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ اس کی حیرت پر حیران ہوئے تھے۔ لیکن آپ 6 سال کے لیے اس ملک سے دور تھیں، آپ ان کو 6 سال پہلے سے جانتی ہیں کیا؟ وہ متجسس ہوئے۔ ایڈم کیسا ہے؟ ایڈم بن محمد؟ وہ ان کا سوال نظر انداز کر گئی۔ وہ اینکر؟ جی، وہ میرا بہت اچھا دوست تھا۔ وہ مسکرا کر بولی تو احمد نظام چند لمحے اسے دیکھتے رہے۔ ان کی نظروں میں کچھ تھا جو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ ایڈم کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ آپ نے پھر کبھی اس سے رابطے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، کیوں؟ میں اس سے اسرا محمود کی موت کے بعد 1-2 دفعہ ملا تھا جب میں اپنے تئیں اس کیس کی تحقیق کر رہا تھا، اور تب بھی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس کے حادثے کا کیسا حادثہ؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ جب وان فاتح زخمی حالت میں ملے تھے جونکر اسٹریٹ پر، اس کے آس پاس کی بات ہے۔ ایڈم ملاکا کے ایک ہسپتال میں داخل ہو رہا تھا۔
ایڈم ملاکا کے ایک ہسپتال میں داخل رہا تھا۔ کچھ لوگ اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے کر آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں جانتا وہ جونکا اسٹریٹ کیسے پہنچا۔ اس کی یادداشت متاثر ہوئی تھی۔ یادداشت وہ پلک جھپکنا تک بھول گئی۔ اس کا سانس رک رہا تھا۔ جی، اس کی پچھلے چند ماہ کے واقعات اس کو بھول چکے تھے۔ کوئی ذہنی صدمہ تھا یا کیا؟ اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک سیلیبریٹی رپورٹر بن چکا ہے۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ وان فاتح کے گھر باڈی مین بن کر گیا تھا۔ اس کے بعد کے تمام واقعات ذہن سے محو ہو چکے تھے۔ عجیب بات ہے نا، اسے سب بھول گیا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر ان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے بیان میں یہی کہا تھا۔ ہانگ کانگ پیپرز اس کو کیسے ملے اسے یہ تک معلوم نہیں تھا۔ میں اس سے آپ کے سلسلے میں ملا تھا۔ پولیس نے بار بار اس سے آپ کے لیے رابطہ کیا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا وہ کسی تالیہ مراد کو نہیں جانتا۔ البتہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ تالیہ مراد کون تھیں جس کے بارے میں ہر کوئی اس سے سوال کرتا تھا۔ وہ کافی عرصے تک تھراپی کراتا رہا، پھر بالآخر تندرست ہوا اور واپس رپورٹنگ کی طرف آ گیا۔ کیا اس کی یادداشت واپس آئی؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نہیں آئی۔ جب وہ واپس رپورٹنگ کی طرف آیا تو بہت ڈسٹرب لگتا تھا۔ وہ کسی کو نہیں پہچانتا تھا۔ ہانگ کانگ پیپرز کی شہرت، کامیابی، 2 کتابوں کی تصنیف، سب ختم۔ اس زمانے میں اس نے کئی انٹرویوز میں یہ بات کہی تھی۔ وہ ایک رات باڈی مین تھا اور اگلی صبح وہ جاگا تو لوگوں نے کہا وہ رپورٹر ہے۔ لیکن چونکہ ذہین لڑکا تھا، کام اور ماحول کے ساتھ ایڈاپٹنگ کر گیا، اور آج دیکھو وہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ وہ گمسم سی ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، اداکاری کر رہا ہو۔ جب اس نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو میں نے بھی یہی سمجھا، پولیس نے بھی یہی سمجھا، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے کئی ٹیسٹ ہوئے۔ پولیس کا خیال تھا شاید یہ آپ کے کیس سے پیچھے چھڑانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ نہیں، وہ مذاق کر رہا ہوگا۔ وہ زرد پڑتے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں بھول سکتا، وہ تمام دن نہیں بھول سکتا۔ احمد نظام نے افسوس سے اسے دیکھا۔ یا شاید آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ وقت آگے بڑھ گیا ہے اور لوگ بھی۔ تالیہ نے کنپٹی کو انگلی سے مسلتے ہوئے چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا، ساتھ ہی مسلسل نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے کہا نا، وہ اداکاری کر رہا ہوگا۔ وہ مجھے نہیں بھول سکتا، نہ بدل سکتا ہے۔ اس کی نظریں باہر اگے گھاس پر جمی تھیں۔ وہ اب بھی ویسا ہی ہوگا، کتابیں پڑھنے والا۔ کتابیں اس کی بہترین دوست ہوں گی۔ وہ ان میں پناہ ڈھونڈتا ہوگا، ان سے سارے مسائل کے حل مانگتا ہوگا۔ وہ اب بھی ویسا ہی ہوگا۔ ایڈم بن محمد کا اپارٹمنٹ ایک شیشوں سے ڈھکی طویل القامت عمارت کی بالائی منزلوں میں سے ایک میں تھا۔ لاؤنج کے شیشے کی دیوار سے دور تک شہر صاف دکھائی دیتا تھا۔ اسٹڈی روم میں اس کی کرسی کے پیچھے بھی شیشے کی دیوار تھی۔ کرسی پر ایڈم بیٹھا تھا اور کی بورڈ کو دیکھے بغیر اسکرین پر نگاہیں مرکوز کیے ٹائپ کر رہا تھا۔ ایڈم کے دائیں بائیں دونوں اطراف میں کتابوں کے ریکس رکھے تھے۔ کچھ ریکس اونچے تھے، کچھ نیچے، کچھ سیڑھیوں کی مانند ایک طرف سے چھوٹے، ایک طرف سے اونچے۔ اس ڈیزائن کے باعث اسٹڈی کے وسط میں کھڑے ہو کر تمام ریکس نظر آتے تھے۔ سامنے کاؤچ رکھے تھے جن پر مہمان بیٹھ سکتے تھے، وہیں دروازہ بھی تھا۔ وہ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر دروازے کو دیکھ لیتا، پھر واپس کام کرنے لگ جاتا۔ سیاہ ہائی نیک شرٹ پہنے، ماتھے پر بال بکھرائے، ہلکی بڑھی ہوئی شیو والا ایڈم بن محمد پہلے سے زیادہ پرکشش ہو چکا تھا۔ باس، دروازہ کھلا اور ایک چینی نقش کی حامل لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کا قد درمیانے سے ذرا چھوٹا تھا، بالوں کا بوائے کٹ تھا، کانوں میں گول سلور بالیاں۔ اس نے ٹھک ٹھک دروازہ کھٹکھٹایا، مسکرائی اور بیک وقت بہت سی چیزیں سنبھالتی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ فلائٹ کیسی رہی تمہاری صوفی؟ وہ ٹائپ کرتے ہوئے خوشگوار انداز میں بولا۔ لڑکی افسوس سے سر جھٹکتی آگے آئی اور جلدی سے کپ اس کے سامنے رکھا۔ آپ کی آئسڈ امریکانو۔ اس نے لمبا سا کپ ایڈم کے سامنے رکھا جس پر سیاہ قلم سے رائٹر لکھا تھا۔ تھینک یو۔ اور کیسے سے افریقہ کے جنگلات جہاں سے تم کافی لانے گئی تھیں؟ اگر آپ مجھے ایک ساتھ بہت سے کام نہ تھمایا کریں تو مجھے اتنی دیر نہ لگا کرے۔ بوائے کٹ والی لڑکی اس کے طنز کو نظر انداز کر کے تحمل سے بولی۔ یہ رہے آپ کے پرنٹ آؤٹس،
یہ آپ کا ریسرچ ڈیٹا، یہ نئے وزٹنگ کارڈز کا سیمپل۔ اس نے باری باری کاغذوں کے چند پلندے سامنے رکھے۔ اب بغل میں صرف ایک پھولا ہوا پیکٹ دبا رہ گیا تھا۔ پھر سیدھی ہوئی اور گہری سانس لی۔ آپ کو آفس جانے سے پہلے کچھ اور چاہیے؟ ایڈم نے ٹائپنگ روک کر چھت کو دیکھا۔ 2-3 چیزیں چاہیے ہیں، لیکن سوچ رہا ہوں وہ قریبی ممالک سے مل سکیں گی یا نہیں۔ اور پھر آنکھیں گھما کر ایک ناراض نظر اس پر ڈالی اور واپس ٹائپ کرنے لگا۔ گڈ، اگر ملائیشیا سے کچھ نہیں لانا تو مجھے آج آف دے دیجیے۔ ایڈم نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا تو اس نے 2-3 دفعہ پلکیں جھپکائیں۔ باس، آج میری فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی ہے، میں آپ کے ساتھ آفس نہیں جا سکوں گی۔ کون اتنی صبح برتھ ڈے مناتا ہے؟ اور آپ اتنی صبح کب سے آفس جانے لگے؟ دوپہر میں ہی جائیں گے، اتنا فاصلہ ہے ریسٹوران تک، اور مجھے لنچ پہ پہنچنا ہے وہاں۔ ایڈم نے افسوس سے سر جھٹکا، واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ہر ہفتے کسی نہ کسی بہانے سے چھٹی لے ہی لیتی ہو۔ میرے نہ ہونے سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کو بار بار چائے کافی نہیں ملے گی اور آپ لکھ نہیں سکیں گے تو خیر ہے، ویسے ہی آپ رائٹرز بلاک کی وجہ سے کتنے ہی ہفتے سے نہیں لکھ رہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے بک ریک کی طرف بڑھ گئی تو ایڈم بن محمد نے تل ملا کر اسے دیکھا۔ رائٹرز بلاک کے بارے میں ایک لفظ نہیں صوفی، جس کو لکھنا نہیں آتا وہ اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے تو اچھا ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ کتنے دنوں سے نئی کتاب نہیں لکھ رہے، بس یہ چھوٹے موٹے آرٹیکلز لکھتے رہتے ہیں، مگر خیر چھپا لیں، بے شک چھپا لیں۔ ریک کے ساتھ کھڑی صوفی اس کی طرف پشت کیے پیکٹ کھولنے لگی۔ آپ نے جو کتابیں آرڈر کی تھی وہ آ گئی ہیں، ریپر اتارتے ہوئے اطلاع دی۔ میں نے کی تھی؟ وہ ہنوز ٹائپ کر رہا تھا۔ یعنی کہ میں نے آپ کے امیزون اکاؤنٹ سے کی تھی آرڈر باس۔ یہ اس سال کی مین بیکرز پرائز کی شارٹ لسٹ کردہ 5 کتابیں ہیں، اور بطور رائٹر آپ کے لیے مہینے میں 10 نئی کتابیں پڑھنا ضروری ہے۔ اس نے ریپر ڈسٹ بن میں اچھالا۔ نئی نکور 5 دبلی پتلی کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھی، پھر ناک کے قریب لے جا کر آنکھیں بند کیے انہیں سونگھا۔ نئی کتاب کی مہک اندر تک روح کو سرشار کر گئی۔ اچھا رکھ دو، تھینکس۔ وہ کافی کا گھٹ بھرتے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ رکھ دوں گی، ہر ہفتے ان کی ڈسٹنگ بھی کر دوں گی، لیکن نہ کبھی یہ جگہ سے ہلیں گی، نہ ان کے کونے مڑیں گے۔ جب کتاب کا مالک کتاب کو پڑھے ہی نہ تو یہ کیسے ہوگا؟ ان کو ریک میں سے جاتے ہوئے شکایتی انداز میں بولی، اب تک مجھے تمہاری تقاریر یاد ہو چکی ہیں، تم جو نیا بک آرڈر وصول ہونے پر کرتی ہو صوفی۔ صوفی نے ٹھک سے کتابیں اندر گھسائیں اور اس کی طرف گھومی۔ اس کی بالیاں بھی ساتھ ہی گھومیں۔ کتابیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں باس، اتنی بڑی لائبریری میں سجا کر انٹرویوز پر دکھانے کے لیے نہیں۔ میں کیا کروں صوفی، مجھے وقت نہیں ملتا، اس نے لکھتے ہوئے شانے اچکائے۔ مگر آپ کو سوشل میڈیا اسکرول کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے، آپ کو ویڈیو گیمز کھیلنے کے لیے وقت مل جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ باربیکیو کرنے اور پارٹیز اٹینڈ کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لے بھی لو تم چھٹی، جاؤ پلیز، مجھے کام کرنے دو۔ وہ ناک سکیڑ کر بولا اور سر جھٹک کر تیز ٹائپ کرنے لگا۔ جا رہی ہوں، لیکن ویکینڈ پر ان کو پڑھیے گا ضرور، رات میں سونے سے پہلے بے شک ایک صفحہ۔ تمہیں اگلے 2 دن کی چھٹی بھی چاہیے؟ نظریں اٹھا کر گھورا۔ اسی وقت صوفی کا فون بجنے لگا۔ جا رہی ہوں، بوائے کٹ والی اسسٹنٹ سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ اس نے کافی کا کپ لبوں سے لگایا، گھونٹ بھرا اور مسکرا کر دوبارہ سے لکھنے لگ گیا۔ کتابیں خاموشی سے اسے کام کرتے دیکھتی رہیں۔ وہ اب بھی باہر لان کے نم گھاس کو دیکھ رہی تھی، یا شاید آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن تاریک بادل ہنوز چھائے تھے۔ ایڈم، وہ اب بھی ویسا ہی ہوگا شاید۔ چند ثانیے خاموشی سے بیت گئے، پھر اس نے چہرہ ان کی طرف موڑا۔ کیا میں کسی طرح وان فاتح سے مل سکتی ہوں؟ کیا آپ کوشش کر سکتے ہیں؟ سامنے بیٹھے احمد نظام نے کاندھے ہلکے سے اچکائے۔ پردھان منتری سے ملنا اس ملک میں سب سے مشکل کام ہے۔ اپوائنٹمنٹ کے لیے مہینوں کا پروسیس ہے اور پھر درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ پی ایم کے گرد سیکیورٹی اور پروٹوکول کی بہت سی دیواریں ہیں جن کو پھلانگنا میرے قد سے اوپر کی بات ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن کیا آپ مجھے ایڈم بن محمد سے ملوا سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک سیلیبریٹی ہے، عام جگہوں پر نہیں جاتا، کافی شاپس، ریسٹورانوں تک میں اسے ڈھونڈنا ناممکن ہے۔
لیکن میں اس سے اپوائنٹمنٹ لینے کی کوشش کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس کی سیکیٹری کو جانتا ہوں، وہ میری بھانجی کے ساتھ پڑھتی تھی۔ انہوں نے موبائل پر ایک نمبر ملایا اور کان سے لگایا۔ امید ہے وہ میرا فون اٹھا لے گی۔ واؤ، اب مجھے ایڈم سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی، اس نے دل میں سوچا، لیکن بولی نہیں۔ منتظر نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ صوفی، کیسی ہیں آپ؟ میں احمد نظام بات کر رہا ہوں۔ میں ٹھیک ہوں جی، میں نے آپ کا نمبر پہچان لیا تھا، اسپیکر آن تھا اسی لیے وہ سن سکتی تھی۔ صوفی، مجھے ایڈم بن محمد سے ملنے کا وقت چاہیے۔ دراصل انہوں نے تالیہ کو دیکھا جو سانس روک کے بیٹھی تھی۔ ان سے کہہ دیں کہ تالیہ مراد ان سے ملنا چاہتی ہیں۔ اوہ، میں تو ابھی ان کے گھر سے نکل رہی ہوں، 1 منٹ، میں واپس جاتی ہوں۔ گہری سانس لے کر بولی، صرف آپ کے لیے، یاد رکھیے گا۔ اور تالیہ مراد کون ہیں؟ وہ پہچان جائیں گے، میں ہولڈ پر ہوں، بہت شکریہ۔ انہوں نے حوصلہ افزا مسکراہٹ سے تالیہ کو دیکھا، لیکن وہ بالکل دم سادے بیٹھی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد صوفی کی ہانپتی ہوئی آواز اسپیکر میں گونجی۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ اسرا محمود کے قتل کیس والی تالیہ مراد؟ تالیہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ کیا اب یہی تعارف رہ گیا تھا دونوں کے درمیان؟ جی وہی۔ اوکے، اور ان کو کس سلسلے میں ملنا ہے؟ تالیہ بالکل چپ بیٹھی رہی، اس کا چہرہ تاریک ہو رہا تھا۔ پھر اس نے فون ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ دیکھیے مس صوفی، میرا کیس نئے سرے سے کھلنے جا رہا ہے۔ میڈیا اس کو کور کرے گا، لیکن میں اپنی سٹوری صرف ایڈم بن محمد کو بتانا چاہتی ہوں۔ ایکسکلوزیو اسکوپ، بی ایم کی بیوی کا قتل کیس ہے یہ۔ آپ سوچتے ہیں اگر آپ کے باس میری کہانی لکھنا چاہیں تو مجھے ملاقات کا وقت دے دیں، ورنہ میں کسی اور سے رابطہ کر لوں گی۔ اوکے، ویٹ، وہ خالصتاً کسی اینکر کی سیکیٹری کی طرح جلدی سے بولی۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ غالباً وہ فون میوٹ کے کیے پیچھے اپنے باس سے بات کر رہی تھی۔ پھر اس کی آواز گونجی، آج تو ایڈم صاحب مصروف ہیں، لیکن کل شام میں ہم مل سکتے ہیں۔ میں جگہ آپ کو ٹیکسٹ کر رہی ہوں، لیکن مجھے گارنٹی چاہیے کہ تالیہ مراد سب سے پہلے ہمیں انٹرویو دے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ… صوفی کے ساتھ معاملات طے کرنے میں چند منٹ لگے۔ فون بند ہوا تو وہ پھر سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ اسے جیسے چپ لگ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، وہ آپ کو نہیں پہچانتا۔ اگر وہ اداکاری کر رہا ہوتا تو کہتا کون تالیہ مراد، لیکن اس کو یاد تھا کہ اس کی یادداشت کھونے کے بعد اس سے آپ کے بارے میں پوچھا جاتا تھا، اسی لیے اس نے اتنا کہا جتنا اس کو یاد تھا۔ یعنی اب میری پہچان صرف اسرا محمود کے قاتل کی حیثیت سے کرائی جائے گی۔ واو، وہ طنز سے کہتی اٹھی، وہ قتل جس کے لیے میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی، اور پھر اپنے الفاظ پر خود ہی چونکی۔ آپ نے کہا 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں، ثبوت، آلہ قتل اور موٹیویٹ۔ قتل کا ثبوت اور آلہ قتل پولیس کے پاس ہے، لیکن وجہ کوئی نہیں ثابت کر سکا۔ میں آخر اسرا محمود کا قتل کیوں کروں گی؟ احمد نظام نے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ تیزی سے بولی، اسرا کو مار کے میں پارٹی کی چیئرپرسن نہیں بن سکتی تھی، نہ ہی میرے اسرا اور فاتح کے درمیان کوئی لو ٹرائنگل تھا۔ تالیہ، آپ… لیکن وہ سنے بغیر بولتی ہوئے کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ اگر لو ٹرائنگل ہوتی تو اسرا مجھے مارتی، نہ کہ میں اسرا کو، اور کون سا اسرا کو مار کر ان کی جائیداد میں سے مجھے کچھ مل جانا تھا؟ پھر میں کیوں ماروں گی انہیں؟ اس نے بیگ اٹھاتے ہوئے سوال کیا۔ کیا آپ کو اسرا محمود کی وصیت کے بارے میں نہیں معلوم؟ احمد نظام نے تعجب سے اس لڑکی کو دیکھا جو کاندھے پہ بیگ اٹھائے ڈرائنگ روم کے وسط میں کھڑی تھی۔ وصیت کے ذکر پر اس کی آنکھیں پھیلیں۔ کیسی وصیت؟ وہ دھپ سے صوفے کے اس کونے پر بیٹھی جو ان کے قریب ترین تھا اور بے یقینی سے پوچھا، میرے ہوتے ہوئے کسی وصیت کا تذکرہ نہیں ہوا تھا؟ لیکن آپ نے آن لائن یا اخبارات میں کہیں تو پڑھا ہوگا کہ… سمجھے، میں مر گئی تھی 6 سال کے لیے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک، آپ بتائیں کون سی وصیت، کیسی وصیت؟ اس کے پریشان چہرے کے دونوں اطراف میں سیاہ لٹیں گر رہی تھیں۔ وہ ان کو کان کے پیچھے اڑسنا بھی بھول گئی۔ واو، خیر آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی موت والے دن اسرا محمود نے دولت صاحب کو گھر بلایا تھا جب آپ ان سے جھگڑا کر کے گئی تھیں۔ انہوں نے اینک ناک پر پیچھے دھکیلتے ہوئے باکس سے ایک کاغذ نکال کر سامنے رکھا۔ دولت امان نے پولیس کو بتایا تھا کہ… کیا وہ وصیت لکھوانا چاہتی تھی؟ نہیں، وصیت وہ اس واقعے سے 10 دن پہلے لکھوا چکی تھی۔ وان فاتح اور دولت امان کو انہوں نے ایگزیکٹو مقرر کیا تھا۔ دولت امان کے مطابق وہ آخری روز وصیت میں تبدیلی کروانا چاہتی تھی۔
نو نو، وہ کانوں پر دونوں ہاتھ رکھنا چاہتی تھی لیکن ہاتھ گود میں دھرے رہ گئے۔ پلیز یہ مت کہیے گا کہ اسرا نے میرے نام وصیت میں کچھ لکھ دیا تھا جو ان کے مرنے پر میرا ہو سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی اس بات کا کیا مطلب تھا۔ قتل کا اس سے بہتر سبب اسرا تالیہ کے اوپر نہیں ڈال سکتی تھی۔ اوہ نو، احمد نظام نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنی آرٹ کلیکشن سے کچھ نوادرات آپ کے نام چھوڑ گئی تھیں۔ ان کی موت کے چند دن بعد ان کی وصیت کھول کر سنائی گئی۔ وہ نوادرات اسی وقت آپ کے نام کر دیے گئے تھے اور وصیت پہ عمل درآمد مکمل کر دیا گیا تھا۔ یہ کام وان فاتح نے کرایا تھا کیونکہ اسرا ان کو ایگزیکٹو شخص بنا کر گئی تھی۔ وہ اس وصیت سے ناواقف تھے لیکن اپنا فرض انہوں نے پورا کیا۔ یعنی اسرا اس بات کا انتظام کر گئی تھی کہ پولیس کو میرے خلاف قتل کا سبب بھی مل جائے گا۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا اور آنکھیں موند لیں۔ اسرا بیگم کی وصیت آپ کے خلاف سب سے بڑا ثبوت ہے۔ لوگ ایک پینٹنگ کے لیے قتل کر دیتے ہیں، یہاں تو وہ 7-8 نوادرات آپ کے لیے چھوڑ گئی تھیں۔ لیکن انہوں نے آخری دن دولت امان سے کہا تھا کہ انہیں شک ہے تالیہ ان کو مروانا چاہتی ہے، اسی لیے وہ اگلی صبح جا کر وصیت میں تبدیلی کرائیں گی۔ دولت نے کہا تھا وہ پیپرز تیار کروا دے گا، لیکن جب وہ گھر پہنچا تو دیر ہو چکی تھی۔ ان کی وصیت ان کے جنازے اور سوگ کے ایام گزر جانے کے بعد مورخہ 23 جنوری 2017 کو نوٹری پبلک میں پڑھ کر سنائی گئی۔ وہ ایک کاغذ سے پڑھ کر بتا رہے تھے، پہلا ورکنگ ڈے پہلا سوموار اور وہ اتوار کو غائب ہوئی تھی۔ وہ اسی ایک اتوار میں کہیں کھو گئی تھی۔ وصیت منظر عام پر آنے کے بعد میرے خلاف کیس مزید مضبوط ہو گیا ہوگا۔ اس نے زر چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بالکل، اور دولت امان کا یہ بیان کہ اسرا وصیت کو بدلوانا چاہتی تھی کیونکہ اس کی دوست ویسی نہ تھی جیسی وہ اس کو سمجھتی تھی، آپ کا سارا کیس خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور وہ وصیت، اس کا کیا ہوا؟ اشر محمود نے ان نوادرات کے لیے اخبار میں اشتہار دیا اور ایسے حربے آزمائے جن کے ذریعے نوادرات کو مہنگا بنا کر پیش کیا گیا تاکہ آپ ان کے لالچ میں واپس آ جائیں، حالانکہ وہ نوادرات کی خاص قدر و قیمت کے حامل نہ تھے۔ زیادہ سے زیادہ 2-4 لاکھ میں بک جاتے، اور بس جب آپ کو ان کا لالچ واپس نہ لا سکا تو وہ اشر نے کسی میوزیم میں عارضی طور پر رکھوا دیے۔ میں ان نوادرات کا کیا کروں گی؟ وہ آپ کو کبھی مل بھی نہیں سکتے چیتالیہ، کیونکہ اشر محمود کو معلوم تھا اسرا کی وصیت اس وقت بیکار ہو جائے گی جب وہ کورٹ میں اپیل دائر کر کے کہے گا کہ یہ وصیت اسرا سے زبردستی لکھوائی گئی تھی، اور میرے اوپر قتل کا الزام دیکھتے ہوئے کورٹ ایک پیشی میں اشر کے حق میں فیصلہ دے دے گی اور وہ بیکار نوادرات مجھے کبھی نہیں ملیں گے۔ اسرا بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ مجھے نہ ملیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر دولت کو ایسا بیان لکھوایا جو وصیت کو مشکوک بنا دے۔ آپ مسلسل مسز اسرا کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں، حالانکہ وہ تو مقتولہ ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اس نے سر جھٹکا۔ یقیناً اب تک اشر اس وصیت کو منسوخ کرا چکا ہوگا۔ بالکل، اس نے ایسا ہی کیا ہوگا۔ واؤ، میں ان چند نوادرات کے لیے اسرا محمود کا قتل کروں گی جن میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور جو کسی میوزیم میں سجے پڑے ہیں۔ واؤ، وہ بیگ اٹھاتے ہوئے کھڑی ہوئی تو اس کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ اور غصہ نظر آ رہا تھا۔ اس وصیت کے ہوتے ہوئے میں اپنی بے گناہی کبھی ثابت نہیں کر سکتی۔ مجھے اس ملک سے دور چلے جانا چاہیے۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ اسے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ کھڑے ہوئے تو تالیہ نے گویا چڑ کر پوچھا۔ ان کی نظروں میں کچھ تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہیں آپ نے واقعی یہ قتل تو نہیں کیا، کیونکہ 6 سال بعد آپ منظر عام پر آئی ہیں۔ 6 سال ایک مشکوک عرصہ ہوتا ہے چیتالیہ۔ کیوں؟ کیا ہو جاتا ہے 6 سال میں؟ کیا قتل کے الزامات مٹ جاتے ہیں؟ کیا پولیس کیس بند ہو جاتے ہیں؟ کیا 6 سال کسی کو بھلا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں؟ کیا 6 سالوں میں کوئی ان لو کیا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بدلتا 6 سالوں میں۔ وقت نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا، تلخی سے کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک بات، وہ ان کی آواز پر بادل نخواستہ رکی۔ اب آسمان صاف ہو چکا تھا۔ بارش رکے ہوئے 20 منٹ ہوئے تھے، لیکن سورج جانے کہاں سے نکل آیا اور احمد نظام کا لان چمکیلی دھوپ سے منور ہو گیا۔ وہ لان کے دہانے پر احمد نظام کے ساتھ کھڑی ان کو خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ اس نے ہوڈ سر پر لے رکھا تھا اور جیبوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے۔ کیا آپ میرا کیس لیں گے؟ اس نے انہیں امید سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔
اتنا ہائی پروفائل کیس میں ضرور لوں گا۔ تالیہ، میں نے آپ کو پچھلے 2 گھنٹے یہ فیصلہ کرنے کے لیے ہی دیے تھے۔ وہ مسکرا دی۔ میں اور آپ مل کر کورٹ میں میری بے گناہی ثابت کریں گے، کیونکہ وقت کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا اور میرے ساتھ وقت بہت مہربان رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے آپ کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ تالیہ نے مسکرا کر روشنی سے منور لان کو دیکھا۔ سمجھے ایک لمحے میں میرا دل بدل گیا ہے۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرائے۔ اب آپ کہاں جائیں گی؟ پارلیمان ہاؤس۔ وہاں پردھان منتری اپنے منسٹرز کے ساتھ آج اجلاس میں شرکت کرنے آئیں گے۔ میں نے صبح نیوز میں دیکھا تھا۔ اتنے رش میں وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے، لیکن اگر کسی اور نے دیکھ لیا تو آپ گرفتار ہو سکتی ہیں۔ تو آپ ہیں نا میرے وکیل؟ میری ضمانت کے کاغذات تیار رکھیے گا۔ معنی خیز نظروں سے ان کو دیکھتی وہ آگے بڑھ گئی۔ پارلیمان کی عمارت میں کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں، یا شاید وقت بدل گیا تھا۔ یہی لفٹ تھی، یہی در و دیوار تھے جہاں وہ وان فاتح کی کافی پکڑے ان کے پیچھے پیچھے تیز تیز چلا کرتی تھی۔ فاتح، تالیہ، باڈی مین، گارڈ سب ایک ساتھ لفٹ میں داخل ہوتے تھے، ایک ساتھ نکلتے تھے۔ راستے میں وہ ان کو مختلف کاموں سے آگاہ کرتی جاتی تھی، مگر تب فاتح کے ارد گرد اتنا رش نہیں ہوتا تھا جتنا آج تھا۔ لفٹ کے دروازوں کے سامنے ہجوم اکٹھا تھا۔ صحافی، کیمرہ، سیکیورٹی کا عملہ سب تیار بیٹھے تھے۔ ادھر پردھان منتری لفٹ سے نکلے اور ادھر وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ وہ کوریڈور کے دوسرے سرے پر کھڑی تھی، سر پر ہڈ ڈالے، سینے پر بازو لپیٹے۔ وہ خاموشی سے لفٹ کے بند دروازوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لفٹ سے نکلے گا، راہداری پار کرے گا اور سامنے والے دروازوں کے پار گم ہو جائے گا۔ ایک راہداری پار کرنے میں اسے 6 سیکنڈ لگنے تھے، تالیہ کو 6 سال لگے، لیکن وقت کی بات تھی۔ لفٹ کے دروازے کھلے، وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ اندر سے وان فاتح 4-5 افراد کے ہمراہ نکلا۔ وہ نکلتے ہی مسکرا کر رپورٹرز کے سوالوں کا جواب دینے لگا۔ اس کے قدم راہداری پر آگے بڑھ رہے تھے۔ رپورٹرز مائک اس کی طرف بڑھائے الٹے قدموں پیچھے کو ہٹ رہے تھے۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 5 سیکنڈ اور دروازے کے پار گم ہو گیا وہ۔ اس نے تالیہ کو نہیں دیکھا۔ فاتح کے پیچھے چلتے اشر کو رپورٹرز نے گھیر لیا۔ وہ مسکرا کر ان سے بات کرتا آگے بڑھنے لگا۔ وہ راہداری کے وسط میں تھا جب رپورٹرز کے ہجوم سے دور کونے میں کھڑی لڑکی پر اس کی نظر پڑی۔ سیاہ ہڈ کے حالے میں چمکتا دمکتا چہرہ، وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اشر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر مسکرا کے رپورٹرز کو ہاتھ ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ وہ 3 قدم چلا، پھر رکا۔ ذہن نے اس چہرے کو پروسیس کرنے میں چند منٹ لیے تھے۔ وہ ایک دم چونک کر مڑا۔ وہ ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں، پھر لڑکی گویا کرنٹ کھا کر گھوم گئی اور رپورٹرز کا ہجوم راستے میں آ گیا۔ اشر نے گردن اونچی کر کے اسے تلاشنا چاہا۔ رپورٹر سامنے سے ذرا ہٹے تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی اب وہاں نہیں تھی۔ وہ زیادہ دیر وہاں نہیں کھڑا رہ سکتا تھا کہ رپورٹر پھر سے سوالات اس کی جانب پھینکنے لگتے۔ وہ سر جھکا کر آگے بڑھ گیا، البتہ اس کا سارا وجود گہرے تعجب کے زیر اثر تھا۔ کیا اس نے واقعی تالیہ مراد کو دیکھا تھا، یا یہ اس کا گمان تھا؟ ڈائننگ ہال میں ناشتہ چنا تھا اور ہر روز کی طرح سربراہی کرسی پر وان فاتح بیٹھا چائے پینے کے ساتھ ساتھ موبائل پر مصروف نظر آتا تھا۔ اشر اور جولیانا اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ بیٹھے تھے۔ اشر کافی کے مگ میں چمچ ہلا رہا تھا، جولیانا تیز تیز دلیا کھا رہی تھی۔ وہ سیاہ لمبے بالوں اور اداس آنکھوں والی ٹین ایج لڑکی تھی جس کا سر عموماً جھکا رہتا تھا۔ اس میں اسرا کی شباہت واضح محسوس ہوتی تھی۔ دروازہ دستک کے ساتھ کھلا۔ تینوں نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے میشا کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ سوری، میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں۔ اس نے ہونٹ باہم ملا کر خفت سے کندھے اچکائے، گرے منی کوٹ پر شہد رنگ بالوں کو دائیں طرف سے ٹوئسٹ میں باندھے۔ اس نے کانوں میں موٹے موٹے سفید موتی پہن رکھے تھے۔ چمکدار سیاہ جوتوں سے چلتی وہ ان کے قریب آئی اور معذرت چاہی تو جولیانا مسکرا دی۔ نو پرابلم میم، میں بس ناشتہ ختم کرنے والی ہوں۔ ساتھ ہی جولیانا نے وال کلاک کو دیکھا۔ نہیں، تم آرام سے ناشتہ کرو، میں خود ہی جلدی آئی تھی، مجھے داتو سیری سے بات کرنی تھی۔ وہ لب کاٹتی شرمندگی اور جوش کے ملے جلے تاثر کے ساتھ فاتح کو مخاطب کر کے بولی تو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے عام حالات میں بے حد پر اعتماد سی میشا پردھان منتری کے سامنے اپنا اعتماد کھو دیتی تھی۔ شاید بہت سے لوگ کھو دیتے تھے۔ شیور،
سب خیریت ہے مسز میشا؟ اس نے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ آپ ادھر آ جائیں۔ جولیانا اپنی کرسی سے اٹھی اور ادب اور اپنائی سے میشا کو جگہ پیش کی۔ فاتح نے مسکرا کے جولیا کے انداز کو دیکھا۔ جب سے میشا اس کی ٹویٹر بنی تھی، جولیانا کے انداز میں بہت رکھ رکھاؤ آ گیا تھا۔ تمیز، تہذیب، آداب۔ وہ عام ٹین ایجز کی طرح سلینگ نہیں بولتی تھی۔ ٹیکسٹ لکھتی تو پورے الفاظ لکھتی، بولتی تو گاڑی زبان بولتی۔ اب بھی فاتح نے دیکھا کہ میشا جولیانا کا شکریہ ادا کر کے کرسی پر بیٹھی اور جس نفاست سے اپنا ہیٹ ایک طرف رکھا، پرس دوسری طرف، جولیانا اس کا انداز کسی مشتاق طالب علم کی طرح نوٹ کر رہی تھی۔ میں دراصل ایک درخواست کرنا چاہتی تھی۔ جی فرمائیے۔ فاتح نے کپ نیچے رکھا اور سنجیدگی سے پوچھا۔ اشر نے مسکرا کے جولیانا کو دیکھا، جو مسکراہٹ دبائے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے مانیخیز نگاہوں کا تبادلہ کیا اور سر جھکا لیا۔ ادھر میشا کہہ رہی تھی، او آپ بغیر کسی مروت کے انکار کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے میں انکار کر سکتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ میشا کے گال سرخ ہوئے۔ اس کا رہا سہا اعتماد بھی متزلزل ہو گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں ایک فوٹوگرافر بھی ہوں۔ میں اپنی ایک ایگزیبیشن منعقد کر رہی ہوں اگلے ہفتے۔ میں چاہتی ہوں آپ اس میں شرکت کریں۔ اس نے بیگ سے ایک کارڈ نکال کر سامنے رکھا۔ فاتح نے کارڈ تھاما اور کھول کر سرسری سا دیکھا۔ اتوار کو؟ جی اتوار کو۔ کیا آپ وقت نکال سکیں گے؟ وہ امید سے پوچھ رہی تھی، انکار کا خوف بھی تھا۔ فاتح نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو اشر تیزی سے بولا، اتوار کو 20-25 منٹ کے لیے اگر کسی ایگزیبیشن میں شرکت کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ آبنگ، آپ آسانی سے وقت نکال لیں گے۔ جولیانا نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ فاتح نے البتہ صرف ایک گہری نظر اشر پر ڈالی اور واپس میشا کو دیکھا۔ نمائش کس بارے میں ہے؟ میری فوٹوگراف کلیکشن کے بارے میں۔ کیا آپ فوٹوگراف کرتی ہیں؟ قدرتی مناظر میں نظر آتے جانور؟ کون سے جانور؟ گھوڑے۔ دراصل نمائشی گھوڑوں کی تصاویر کے بارے میں ہے۔ سیاہ اور سفید گھوڑے، زیادہ سیاہ۔ وہ جلدی جلدی بتانے لگی۔ اب وہ پرجوش نظر آنے لگی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ سیاہ گھوڑے کیوں؟ لڑکیاں تو سفید گھوڑے زیادہ پسند کرتی ہیں۔ فیری ٹیلز کے جیسے۔ اس نے کب سے آدھا گھونٹ بھرا اور ساتھ ہی کلائی کی گھڑی دیکھی۔ اسے اب جانا تھا جس زمانے میں فیری ٹیلز لکھی گئی تھی تب شاید انسانوں کو ان کی سفیدی کی وجہ سے پسند کیا جاتا تھا۔ اب ہم مختلف زمانے میں رہ رہے ہیں داتو سری۔ اب ہم بطور انسان ڈارک ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی سیاہی کو قبول کر لینا چاہیے۔ توقف سے بولی، کیا میں توقع رکھوں کہ آپ میری نمائش کا فیتہ کاٹیں گے؟ پھر جلدی سے اضافہ کیا، اور میں آپ کے عہدے سے فائدہ نہیں اٹھا رہی، نہ ہی آپ کو بطور پردھان منتری بلا کر اپنی نمائش کو مشہور کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے بہت کم لوگوں کو مدعو کیا ہے، زیادہ تر میرے اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس ہیں۔ پھر تو ربن کوئی دوسرا پیرنٹ بھی کاٹ سکتا ہے۔ کوئی دوسرا پیرنٹس پردھان منتری ہے کیا؟ وہ ترکی بولی، اب کے مسکرا بھی رہی تھی۔ اوکے، آپ یہ کارڈ میرے پروٹوکول آفیسر کو دے دیں۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا، تھینک یو۔ آپ کو معلوم ہے میرا پروٹوکول آفیسر کون ہے؟ نہیں۔ میشا نے شرمندگی سے دائیں بائیں گردن ہلائی، دانتوں سے لب بھی کاٹے۔ فاتح نے گہری سانس لی۔ آپ جب گھر میں داخل ہوئی ہوں گی تو سامنے آپ رہنے دیں، میں دے دوں گا۔ میں پی ایم کا چیف آف اسٹاف ہوں۔ یہ کام میری جاب ڈسکرپشن میں آتا ہے۔ اشر نے جلدی سے کارڈ پکڑ لیا اور شائستگی سے بولا تو میشا مسکرا دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینک یو۔ آپ آئیں گے نا؟ وہ کسی فین گرل کسی ایکسائٹمنٹ سے پوچھ رہی تھی۔ انگلیاں باہم ملا رکھی تھیں۔ میں کوشش کروں گا، وہ رسماً اتنا بولا۔ جولیانا ناشتہ ختم کر چکی تھی۔ وہ میشا کو لیے وہاں سے رخصت ہو گئی تو اشر کھنکارا، آپ کو اس لڑکی کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے آبنگ۔ میں سمجھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے سر جھٹک کر اٹھا تو اشر بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن آپ مجھے روک نہیں رہے، میں بھی سمجھ رہا ہوں۔ فاتح بس مسکرا کر آگے بڑھا۔ جب اشر کو یاد آیا، سچ مجھے یاد آیا، پتہ ہے کل میں نے پارلیمان میں کس کو دیکھا؟ فاتح نے مڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہاری ایکس وائف؟ نہیں، اس نے برا منہ بنایا، پھر سر جھٹکا اور دبے دبے جوش سے بولا، میں نے کل تالیہ مراد کو دیکھا۔ وہ کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھ کے کھڑا آدھا مڑ کر اشر کو دیکھ رہا تھا۔ ان الفاظ پر اسی طرح کھڑا اسے دیکھتا رہا، بنا پلک جھپکے، بنا اگلا سانس لیے۔ وقت جیسے تھم گیا، گھڑی کی سوئی رک گئی۔ ساری دنیا دم سادھے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔
پھر فاتح کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں۔ اس نے تعجب سے دہرایا، تم نے تالیہ مراد کو دیکھا؟ تالیہ؟ ہماری تالیہ؟ جی، پارلیمنٹ ہاؤس میں، اشر اسے اتنا سنجیدہ دیکھ کر ہکلایا۔ مجھے ایک لڑکی کو دیکھ کر لگا وہ تالیہ مراد ہے۔ میز پر فاتح نے ہتھیلیاں رکھی اور اس کے سامنے جھکا۔ اشر محمود، تم نے تالیہ کو دیکھا یا نہیں؟ اس کی آواز، انداز، آنکھیں، ان سب میں اتنی سنجیدگی تھی کہ اشر کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ مجھے گمان گزرا کہ وہ تالیہ تھی۔ ایک سیکنڈ کے لیے اسے دیکھا لیکن پھر وہ مڑ گئی۔ آئی ڈونٹ نو، شاید وہ تالیہ نہیں تھی۔ اس نے لہجے کو عام تاثر دینے کی کوشش کی۔ فاتح سیدھا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، اتنا ڈسٹرب کہ اشر متعجب رہ گیا۔ وان فاتح خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا، جیسے وہ ابھی تک اشر کی بات پر یقین نہیں کر پا رہا ہو۔ اس کے جانے کے بعد اشر نے تیزی سے فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ فوراً میرے پاس آؤ، مجھے پارلیمان جانا ہے۔ ہاں، سب خیریت ہے، بس ایک اشتہاری مجرم کو میں نے کل وہاں دیکھا تھا، اس کی گرفتاری کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہیں، جلدی آؤ۔ فون رکھ کر اس نے نمائش کا دعوت نامہ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈائننگ ہال کے بغلی دروازے سے باہر نکلو تو راہداری بنی تھی۔ اس کے آگے ایک روشن کھڑکیوں والا کمرہ تھا جہاں ایک پیانو رکھا تھا۔ دوسری جانب میز کرسیاں بچھی تھیں۔ میشا ایک کرسی پر بیٹھی کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی جب جولیانا اندر داخل ہوئی۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا، اسے میز پر رکھا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میشا نے نظریں اٹھائیں تو اس کا سفید چہرہ دیکھ کر چونکی۔ جولی، تم پانی لینے گئی تھی، اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ جولیانا نے بے چینی سے لب کاٹے۔ اشر انکل ڈیڈ سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تالیہ مراد کو دیکھا۔ تالیہ مراد کون؟ میشا نے الجھ کر اسے دیکھتے ہوئے کتاب بند کی۔ جس پر میری ماما کے قتل کا الزام تھا، وہ کئی سال پہلے یہاں سے چلی گئی تھیں، شاید ملک سے بھاگ گئی تھیں۔ اچھا، ہاں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا ایک دفعہ۔ وہ داتو سری کی چیف آف اسٹاف ہوتی تھیں۔ اب کیا وہ ہماری زندگیوں میں واپس آ جائیں گی؟ وہ اس طرح بھی انداز میں انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ جولیانا، میشا نے نرمی سے اس کے یک ہوتے ہاتھ تھامے اور اس کی طرف جھکی۔ کوئی آئے یا جائے، اس سے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم سب تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ اس پر میری ماما کا قتل ثابت نہیں ہوا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس نے ماما کا قتل کیا ہوگا؟ جولیانا عجیب سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ دیکھو بچے، بغیر ثبوت کے کسی پر الزام لگانا گناہ ہوتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم اس نے قتل کیا تھا یا نہیں؟ یہ ثابت کرنا عدالت کا کام ہے۔ تم نے ان باتوں کا اثر خود پر نہیں لینا۔ یہ داتو سری کا مسئلہ ہے، وہ ہینڈل کریں گے۔ تم نے ٹیسٹ تیار کرنا ہے ابھی، ٹھیک؟ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی اور جولیانا سر جھکا کر گردن ہلا رہی تھی۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو تالیہ نے قدم باہر رکھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر پر ہڈ پہنے وہ گہری نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتی باہر نکلی۔ سامنے دو طرف مڑتی راہداریاں تھیں جن میں اپارٹمنٹس کے دروازے کھلتے تھے۔ ایڈم کا دروازہ بالکل سیدھ میں تھا۔ وہ وہیں کھڑی کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی۔ اس دروازے کی گھنٹی پر ہاتھ رکھنے کے لیے بہت ہمت چاہیے تھی۔ یوں ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو لفٹ نیچے جا چکی تھی اور اب واپس اوپر آ رہی تھی۔ 4 منزلوں کا فرق رہ گیا تھا۔ سرخ ہنسا ہر سیکنڈ تبدیل ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے دوسری راہداری کی اوٹ میں ہو گئی۔ جانے کون اندر سے نکلے۔ دروازے کھلے اور صوفی باہر نکلی۔ چھوٹے بالوں اور گول بالیوں والی صوفی فائلز کا پلندہ اٹھائے جھنجھلاتی ہوئی ہینڈ بیگ بھی سنبھال رہی تھی۔ اس کا اسٹرپ بار بار کونے سے لڑک جاتا۔ تالیہ نے اوٹ سے دیکھا، وہ ایڈم کے دروازے کی سمت میں جا رہی تھی۔ یکایک بیچ راہداری کی اس کا بیگ پھسلا۔ اس کو سنبھالتے سنبھالتے وہ ساری فائلز نیچے گرا بیٹھی تھی۔ یا اللہ! وہ پہلے اوپر ہاتھ رکھ کے سر جھکا غصے سے بولی۔ دفعتاً ایڈم کے دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ اوٹ سے دیکھتی تالیہ فوراً پیچھے ہو گئی۔ دل بری طرح دھڑکا۔ اوہ، میں تمہیں بلانے نیچے آنے لگا تھا، کب سے انتظار۔ ایڈم کی آواز ٹوٹ گئی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کافی تو نہیں گرا دی میرے پیپرز پہ؟ یا اللہ صوفی، کافی لائی ہی نہیں تھی میں۔ سوچا پیپرز پکڑا کر آؤں، پھر لاتی ہوں۔ آپ کی مہمان آ گئی؟ نہیں، ابھی تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ آوازوں سے محسوس ہوتا تھا دونوں نیچے بیٹھے ایک ساتھ پیپرز چن رہے ہیں۔
تم نے ساری ترتیب بگاڑ دی، ان کو اسٹیپل تو کر لینا تھا۔ سوری باس، پھر توقف سے بولی، میں نے تالیہ مراد کی جو فائل بنائی تھی وہ پڑھ لی آپ نے؟ ہاں پڑھ لی۔ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ وہ کون آرٹسٹ تھی؟ آواز سرگوشیوں میں بدل گئی۔ تالیہ دروازے سے کان لگائے سانس روکے سنے گئی۔ جی باس، اس نے صوفیہ رحمان سے سرکاری معافی نامہ لیا تھا اسرا کو قتل کرنے سے پہلے، یعنی اسرا کا قتل اس نے معافی نامے کے بعد کیا۔ وہ ایک اجنبی سا تبصرہ تھا، مگر سوال یہ ہے کہ صوفی وہ مجھے اپنی کہانی کیوں بتانا چاہتی ہے؟ وہ کسی بھی اینکر کے پاس جا سکتی تھی، میں ہی کیوں؟ کیونکہ آپ مس مراد کو جانتے تھے۔ آپ کی مختلف پارٹیز میں اکثر تصاویر بھی ہیں 6 سال پہلے کی، وہی تو مسئلہ ہے۔ جب عورتوں نے سنا کہ ایڈم کی یادداشت کھو گئی ہے، تب سے اتنی عورتیں آ کر دعویٰ کرنے لگی ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں۔ کسی کو میں نے ادھار دیا، کسی کو میں نے پرپوز کیا اور پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ ناخوشی سے کہہ رہا تھا، اتنی مشکل سے یہ سلسلہ رکا تھا کہ معلوم نہیں مس مراد کو میں کیوں جانتا تھا اور اس کے ساتھ میں نے کیوں پارٹیز اٹینڈ کی تھیں۔